کیا بنا سحری کھائے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بنا سحری کھائے نفل روزہ تو رکھ ہی سکتے ہیں. رمضان کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، مگر ایک شرط ہے کہ رات میں آپ یہ نیت کر کے سوئے ہوں کہ ہاں مجھے کل صبح روزہ رکھنا ہے. نفل روزے میں نیت ضروری نہیں ہے. نفل روزے میں آپ فجر کے ٹائم اگر اٹھے، اذان ہو گئی، آپ کے دل میں ارادہ پیدا ہوا کہ آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں، سحری نہیں کھائی آپ نے فجر کے بعد نیت کر لی، آپ نفل روزہ رکھ سکتے ہیں. مگر رمضان میں رات ہی میں آپ کو دل میں یہ ارادہ کرنا پڑے گا کہ ہاں مجھے کل روزہ رکھنا. اگر یہ ارادہ کر کے آپ سوئے تھے اور صبح آپ کی نیند نہیں کھل پائی سحری میں، تو بغیر سحری کے لیے آپ کا روزہ ہو جائے گا. یہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، تابعین کیا کرتے تھے؟ وہ رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو رمضان تک ہم کو پہنچا دے، اے اللہ اتنی زندگی دے دے، اتنی سانسیں دے دے کہ رمضان کا مہینہ کو مل جائے. اور رمضان میں ساری محنت کرتے تھے، عمل کرتے تھے، اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو دعا کرتے تھے، اللہم تقبل منا رمضان، اے اللہ ہم نے رمضان میں جو تراویح کی نماز پڑھی، جو روزہ رکھا، جو تلاوت کی، جو اعتکاف کیا، جو بھی ہم نے نیکی کی، اے اللہ تو ہماری نیکی کو قبول کر لے. 6 مہینہ انتظار کرتے تھے رمضان کا، اور 6 مہینہ رمضان میں جو عبادت کرتے تھے اس کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے. کون؟ صحابہ، تابعین اور سنت کے اسلاف. میرے پیارے ساتھیوں، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، ہمیں رمضان کا مہینہ ملا ہے. صبح 4 بجے ہم نے سحری میں پانی پیا ہے، ظہر کے وضو میں پانی کے قطرے منہ کے اندر جا رہے ہیں، 2-4 قطرے حلق کے نیچے چلے جائیں کون دیکھنے جاتا ہے، مگر بندہ 2-4 قطرے بھی اپنے حلق کے نیچے جانے نہیں دیتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے عام کیا جواب دیں گے؟ ہمارا روزہ برباد ہو جائے گا، ہمارے روزے کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. یدعو طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، بندہ میرے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہے، بندہ میرے لیے پانی چھوڑ دیتا ہے، بندہ میرے لیے شہوت چھوڑ دیتا ہے. بیوی موجود ہے، بیوی کے پاس نہیں جاتا، کھانا موجود ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، پانی موجود ہے، پانی نہیں پیتا ہے. اللہ کے لیے روزہ ہمیں اخلاص سکھاتا ہے، روزہ ہمیں اللہ کا ڈر سکھاتا ہے. روزے سے سب سے بڑا مقصد میرے پیارے ساتھی یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے. اسی لیے اللہ قرآن کے دوسرے پارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. تو رمضان کے اندر تقوی پیدا کرو میرے ساتھی. اور آگے بڑھیے، رمضان کے اندر ایک کام ہمیں اور بھی کرنا ہے. رمضان دعا کا مہینہ ہے. قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کا ذکر کیا وہیں پر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں جواب دے دو میں قریب ہوں، میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں. شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ بندہ میری بات مانے اور میرے اوپر ایمان رکھے. رمضان دعا کا مہینہ ہے میرے ساتھیوں. جب آپ بھوکے پیاسے رہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ آپ کی دعا کو ضائع نہیں کرتا، اللہ آپ کی دعا کو لوٹاتا نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاث دعوات لا ترد، 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے. دعوت الوالد لولدہ، ایک باپ کی دعا، باپ جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا اللہ اس دعا کو کبھی لوٹاتا نہیں ہے. ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے. ودعوت الصائم، اور روزے دار کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے. روزے کی حالت میں میرے پیارے ساتھیوں دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو، اپنے بچوں کے لیے دعا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، ساری امت کے لیے دعا کرو، ملک کے حالات کے لیے دعا کرو، اپنے کاروبار روزی روٹی کے لیے دعا کرو، اور
बेहतर ये है कि जो अल्लाह के नबी जो दुआएं करते थे, आप दुआ की कोई किताब ले लो। एक अच्छी सी किताब का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, हिस्नुल मुस्लिम, बहुत अच्छी किताब है दुआ की। आप ऑनलाइन भी इसको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें छोटी छोटी दुआएं हैं, आप देख के उनको पढ़ लीजिए या याद करके पढ़ लीजिए। दुआओं को रोजे की हालत में खूब कीजिए। रमजान दुआ का महीना है मेरे प्यारे साथी। रमजान सब्र बर्दाश्त का भी महीना है। आप रोजे की हालत में एक इंसान आपके पास आता है, गाली दे देता है आपको, बुरा भला कह देता है आपको। आप सुबह से कुछ खाए नहीं है, भूखे, और जब इंसान भूखा रहता है तो उसका पारा और हाई हो जाता है, उसका बीपी और बढ़ जाता है, उसको और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। होना तो ये चाहिए ताकि जब आप रोजे की हालत में है और कोई आपको दुआ करके गाली दे दे तो होना तो ये चाहिए ताकि शरीयत आपको इजाजत दे दे कि आप तो भूखे प्यासे हैं, आप गाली का जवाब गाली से दे सकते हैं, आप गुस्से का जवाब गुस्से से दे सकते हैं। होना तो ये चाहिए था, मगर नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम में से कोई रोजे की हालत में हो, अगर कोई गाली गलौज करे, अगर कोई लड़ाई करे तो गाली के जवाब में गाली न दे, लड़ाई के जवाब में लड़ाई न करे, बल्कि साफ साफ कह दे इन्नी साइम, मैं रोजे की हालत में हूं, मैं रोजे की हालत में लड़ नहीं सकता। ओ लोगों जो रोजे की हालत में गाली गलौज करते हो, ओ लोगों जो रोजे की हालत में लोगों से लड़ाई झगड़े करते हो, खबरदार खबरदार, तुमने रोजे का मतलब ही नहीं समझा। रोजा सिर्फ खाने से रुकने का नाम नहीं, पानी से रुकने का नाम नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, जो झूठी बात को अपनी जबान से निकालता है और झूठी बात पर अमल करता है, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, तो अल्लाह को कोई जरूरत नहीं कि अपना खाना छोड़ दे, पानी छोड़ दे। रोजे की हालत में कंट्रोल करो अपने आप को। रोजा हमें कंट्रोल करना सिखाता है। रोजा हमें ये सिखाता है अगर अल्लाह के हुक्म पर हम खाना छोड़ सकते हैं, पानी छोड़ सकते हैं, बीवी हलाल है, बीवी के करीब नहीं जाते, खाना हलाल है, खाना नहीं खाते, पानी हलाल है, पानी नहीं पीते, अगर अल्लाह के हुक्म पर हलाल छोड़ सकते हैं तो बीड़ी पीने वालों तुम बीड़ी क्यों नहीं छोड़ सकते, सिगरेट पीने वालों तुम सिगरेट क्यों नहीं छोड़ सकते, तंबाकू खाने वालों तुम तंबाकू क्यों नहीं छोड़ सकते, और शराब पीने वालों तुम शराब क्यों नहीं छोड़ सकते। जब अल्लाह के हुक्म पर एक महीने के लिए तुम हलाल छोड़ सकते हो तो जो चीजें हराम है, जो चीजें नुकसानदेह है, जो चीजें तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है, जो तुम्हारे शरीर को नष्ट कर रही है, बर्बाद कर रही है, वो गुटखा, वो खैनी, वो तंबाकू, वो सिगरेट, वो बीड़ी तुम क्यों नहीं छोड़ सकते हो। रोजा हराम को छोड़वा रहा है, हराम को छोड़ने की प्रैक्टिस करवा रहा है मेरे प्यारे साथ।